عبادتك ودعائك وتلاوة كتابك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ باحسان الی یوم الدین، اما بعد. محترم بھائیوں اور بہنوں، آج 5ویں پارے کی تلاوت کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. اس پروگرام کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جو کچھ ہم قیام اللیل، تراویح یا رمضان میں قرآن کریم کی تلاوت سن رہے ہیں یا خود گھروں میں کر رہے ہیں، اس کا خلاصہ بھی سمجھ سکیں، تعلیمات بھی ہمارے ذہن و دماغ میں آ سکیں. ہم اپنے وقت اور ٹائم کے لحاظ سے جتنے عنوانات کا اس پارے کے اندر جو اہم باتیں بتائی گئیں ان کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھیں. سب سے پہلی چیز سورہ نساء کے حوالے سے اس سے پہلے بتائی جا چکی کہ اس میں خواتین کے بہت سارے مسائل بیان کیے گئے گھریلو زندگی کے، اور صلہ رحمی کا حکم دیا گیا کہ صلہ رحمی اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے. جو لوگ رشتے ناطے کو کاٹتے ہیں قیامت کے دن وہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت سے محروم کر دیے جائیں گے. واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، کہ تم اللہ سے ڈرو اور رشتہ داروں کے حقوق کو پہچانو. جو آپ کو سلام کرے آپ اس کا جواب تو دے سکتے ہیں، مگر کمال یہ ہے کہ جو سلام نہ کرے آگے بڑھ کر آپ اس کو سلام کر دیں. جو آپ سے ملنا نہ چاہے آپ آگے بڑھ کر اس سے ملاقات کریں. یہ ہے اصل میں صلہ رحمی کی ایک اعلیٰ شکل. پھر اس میں تقسیم وراثت کی ایک بڑی اہم بات بتائی گئی. وراثت یعنی اگر کوئی شخص مر جائے تو اس کا جو ترکہ ہوگا، اس کی چھوڑی ہوئی دولت، اس کو کیسے تقسیم کیا جائے گا. تو سب سے پہلا نقطہ ذہن میں یہ رکھیے کہ تقسیم وراثت کا قانون قرآن مجید میں پیش کیا گیا. یہ کسی آدمی کے اوپر نہیں چھوڑا گیا کہ وہ چاہے تو بیوی کو اتنا حصہ دے چاہے تو نہ دے، یا بیٹے کو اتنا دے یا چاہے تو بیٹی کو اتنا دے. ایسے نہیں، اللہ رب العالمین نے یہ تقسیم خود مقرر فرما دی کہ بیوی کو کتنا ملے گا، یا بیوی کے انتقال پر شوہر کو کتنا ملے گا، والدین کو کیا ملے گا، یا والدین کے انتقال پر بچوں کو کیا ملے گا. اس طرح سے مختلف لوگوں کے جو حصے ہیں وہ قرآن کریم میں مقرر کر دیے گئے. میں اور آپ پابند ہیں اس بات کے کہ اس پر ایسے ہی عمل کیا جائے جیسے کہ اس میں بتایا گیا ہے. اور تقسیم وراثت کے بارے میں یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ صرف گھر کی تقسیم نہیں، جو کچھ مرنے والے کی ملکیت میں تھا، چاہے وہ گولڈ سونے کی شکل میں ہو، زیورات کی شکل میں ہو، چاہے وہ کیش کی شکل میں ہو، چاہے وہ باغات کھیتیوں کی شکل میں ہو، چاہے رہائشی مکانات کی شکل میں ہو، ان سب میں تقسیم وراثت کا یہی قانون چلے گا. اور تقسیم وراثت کے بارے میں یہ بھی بات ذہن میں رکھیے کہ جو اس کا حقدار ہے بن مانگے کہ اس کو اس کا حق ملنا چاہیے. مثلا بیٹی کا ایک حق مقرر ہے، اور اگر آپ بیٹی کو نہیں دیں گے ظالم سمجھے جائیں گے آپ. بیوی کا حق مقرر ہے، اس کو اس کا حق مل جانا چاہیے. نہیں دیں گے تو اللہ تعالیٰ ایسے ظالم لوگوں کو پسند نہیں فرماتا. مگر ہماری عجیب عادت ہے کہ بہت سارے لوگ رمضان کے اس مبارک مہینے میں قرآن کریم کی تلاوت سننے کے باوجود تقسیم وراثت کا مسئلہ حافظ صاحب روانی کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تراویح کی نماز میں. کاش کہ پیچھے سننے والے بھی اس پر عمل کرنے کا شوق پیدا کر کے نکلتے. کاش کہ ہمارے اندر بھی وراثت کی تقسیم کا وہی قاعدہ آتا جو کہ قرآن مجید میں پیش کیا گیا. ورنہ کیا فائدہ ہمارا قرآن سے یہ محبت ظاہر کرنے کا؟ یہ بناوٹی محبت ہوگی اگر ہم اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہ ہوں. کہ اسی ملک میں عدالت میں چلے جائیے، کتنے مقدمات اس وقت چل رہے ہیں، کتنے کیسز ہیں کہ بھائی بھائی کے خلاف، قریبی رشتہ دار قریبی رشتہ داروں کے خلاف زمین کا جھگڑا، گھر کا جھگڑا، پراپرٹی کا جھگڑا. کہ تقسیم وراثت کے شرعی قانون پر عمل کرتے تو ان جھگڑوں سے ہم بچ جاتے. اللہ کے ایک قانون کو اگر ہم توڑیں گے تو اس کا وبال جگہ جگہ بھگتنا پڑے گا، کئی کئی جگہوں پر اس کو اٹھانا پڑے گا. اس لیے یہ ساری وراثت کی باتیں بتانے کے بعد سورہ نساء کے اس حصے میں ایک بڑی بات بتائی گئی. کہا گیا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی مقرر کردہ حد بندیاں ہیں، یہ باؤنڈریز ہیں اللہ کی طرف سے مقرر کی ہوئی. جو اللہ کی حدوں کو پھلانگے گا وہ ظالم سمجھا جائے گا اور اسے دردناک رسوا کن عذاب بھگتنا ہوگا. جو لوگ کسی بھی طرح کا ظلم و زیادتی کرتے ہیں وراثت کے مسئلے میں انہیں سوچ لینا چاہیے. وراثت کی تقسیم کیسے ہوگی اس کی تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے. صرف یہاں اتنی بات ہم بتا دیں
کہ اس کو آسانی سے سمجھنے کے لیے سمجھیے کہ جو رشتہ دار ہیں ان کو 3 کیٹیگریز میں، 3 گروہ میں تقسیم کر لیں۔ ایک وہ ہے جو ہر صورت میں کچھ حصہ پائے گا، یعنی آٹومیٹک حصہ ان کو ملے گا، اور دوسرا وہ ہے بی، اگر اے میں کوئی آدمی کم ہو جائے تو بی تک پہنچے گا وہ، اور اگر بی والے بھی نہ ہوں یعنی دوسرا گروہ، تو تیسرے گروہ تک وہ پہنچے گا۔ اے میں کون ہے؟ جیسے مثال کے طور پر شوہر کا انتقال ہو جائے تو بیوی اور اسی طرح اس کے بچے، اس کی اولاد، یہ سب اے میں ہیں، ان کو ہر صورت میں ان کا حصہ ملے گا، کوئی ان کو محروم نہیں کرے گا ان کے حصے سے شرعی طور پر۔ اور کبھی ایسے ہوتا ہے کہ کوئی آدمی مر جائے، اس کی اپنی اولاد نہیں ہے، تو اس کا معنی یہ ہوا کہ ایک کا کھاتا خالی ہے، تو وہاں سے جو دولت بچے گی اس کی اولاد تو ہے نہیں۔ اب بی میں دیکھیں گے آپ، دوسرے کھاتے میں وہاں کون سے رشتہ دار ہیں؟ ددیالی رشتہ دار، پھر وہاں پر کچھ حصہ تقسیم ہوگا۔ اور اگر وہاں بھی کوئی نہ ہو تو آپ سی گروپ میں دیکھیں گے، یعنی ننیالی رشتہ دار، پھر وہاں پر وہ حصہ تقسیم ہوگا۔ یہ اپنی اس کی تقسیم ہے، اس کا اپنا طریقہ کار ہے۔ اس کی تفصیلات اپنے علاقے کے کسی معتبر عالم دین سے بھی آپ معلوم کر سکتے ہیں۔ یہاں ہم صرف یہ فکر دے رہے ہیں کہ یہ حصے جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے اس میں کمی بیشی کسی آدمی کے لیے بھی جائز اور درست نہیں رکھی گئی ہے۔ اور پھر ایک بات جو بتائی گئی 5ویں پارے کے شروع ہی میں، وہ ہے شادی بیاہ کے اسلامی قانون اور اصول کیا ہیں۔ مثلا گرل فرینڈ، بوائے فرینڈ، دوستی، بچوں کے ساتھ، بچیوں کے ساتھ، کیا یہ جائز ہے شرعی طور پر؟ 5ویں پارے کی پہلی آیت کو آپ پڑھیے جس میں بڑی اہم بات بتائی گئی، والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، کہ محسن، عزت، عفت کی حفاظت کرنے والے، پاک دامن۔ تو یہ بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کا جو تصور ہے یہ اسلامی تصور نہیں ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ کسی کے ساتھ اگر زندگی گزارنی ہے، شرافت اور تہذیب کے ساتھ شادی کر لو۔ چوری سے، اس طرح سے دوستیاں کرنا اور اس کی زندگی سے کھلواڑ کرنا، یہ شرافت کی تعلیمات نہیں ہیں، نہ اسلام اس کو قبول کرتا ہے۔ اور شادی کی شرائط میں بھی کیا ہے؟ دونوں کی مرضی معلوم کی جائے گی، لڑکے کی بھی اور لڑکی کی بھی۔ ہماری سوسائٹی میں دوسری ایک غلطی اور بھی پائی جاتی ہے کہ ہم لڑکے سے تو معلوم کرتے ہیں مگر لڑکی سے مرضی معلوم کرنے کی کم کوشش کی جاتی ہے، جبکہ شریعت میں اسے حق دیا گیا ہے۔ میں اور آپ کون ہوتے ہیں شریعت کا دیا ہوا حق اس سے محروم اس کو کریں؟ لڑکی سے جو اجازت لی جانی چاہیے، اگر کوئی نہ لے، زبردستی اس کی شادی کر دے تو شرعی طور پر وہ شادی قابل قبول نہیں ہوگی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی شادی کو تسلیم نہیں کیا جو زبردستی کر کے اس پر مسلط کر دی جائے۔ ہاں، لڑکی کے لیے جو اس کے ولی ہیں وہ اپنی بیٹی کو مشورہ دیں، سمجھائیں، مگر اسے مطمئن کیے بغیر زبردستی کر کے اس کی شادی کر دینا یہ درست نہیں ہے۔ یعنی آپ پرپوز کریں، امپوز نہ کریں کسی چیز کو۔ پھر دوسری جو چیز ہے اس میں ایجاب و قبول، یعنی ایجاب و قبول یہ فارمیلٹیز نہیں ہے، لڑکا اپنی مرضی سے قبول کر رہا ہے اور لڑکی بھی اپنی مرضی سے قبول کر رہی ہے، اور یہ چھپ کر نہیں، 2 گواہوں کی موجودگی میں ہوگا۔ شادی اور زناکاری اور غلط چیزوں میں یہی فرق رکھا گیا۔ شادی کے اندر باقاعدہ گواہ اور اعلان کیا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح عورت کا مقام چونکہ بلند ہے، اس کے آنر کے طور پر، اس کی عزت اور احترام کے طور پر آپ اسے مہر بھی دیتے ہیں۔ مہر کیا ہے؟ بعض جگہوں پر دیکھا گیا کہ اتنے مہر کے عوض میں یہ لڑکی دی جا رہی ہے۔ یہ نادانی کی بات، یہ لڑکی کو عوض میں نہیں دے رہے ہیں آپ، یہ ناسمجھی کا جملہ ہے جو لوگ رٹے رٹائے ہیں وہ عبارت ویسے ہی پڑھ دیتے ہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ لڑکی کی یہ قیمت ہے؟ ہرگز نہیں، یہ لڑکی کے احترام اور عزت کی خاطر اسے ایک تحفہ پیش کیا جا رہا ہے۔ لڑکا یہ اعلان کر رہا ہے یہ تحفہ دے کر کہ آج سے تمہاری جو مالی ذمہ داریاں ہیں وہ میرے اوپر ہیں، میں اس ذمہ داری کو اپنے اوپر لیتا ہوں۔ لڑکی کی اگر آمدنی ہو، لڑکی کی اگر اپنی ذاتی جائیداد ہو، اس کی مالک وہ ہوگی، اور لڑکا وہ ذمہ دار ہے اپنی بیوی کے مکمل اخراجات کا۔ یہ نہیں کہہ سکتا تمہارے پاس بہت زیادہ دولت ہے، تمہیں کیا ضرورت ہے، تم خود اس میں خرچ کرو۔ نہیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ جو کمائیں وہ اس کے لیے خرچ کریں۔ کچھ اور باتیں بتائی گئیں شادی کے حوالے سے، ان چیزوں کو بھی بہرحال سورہ نساء کے تناظر میں سمجھنا چاہیے تاکہ کہیں کوئی غلط فہمی نہ پیدا ہو جائے۔ اور پھر بتایا گیا کہ تم گناہوں سے آلودہ زندگی سے اپنے آپ کو بچائے رکھو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جو لوگ گناہوں سے بچیں، کبھی لغزش اور خطا ہو جائے تو معاف کرنے والا ہے، لیکن اگر آپ جان کر غلطی کریں گے تو اس کے لیے توبہ ضروری ہے۔ اور توبہ
جتنی آپ کو موقع ملا، جب آپ کو موقع ملا اس کے اندر آپ توبہ کیجئے، ورنہ نہیں معلوم کہ زندگی کا چراغ کب گل ہونے والا ہے، کل کیا خبر آنے والی ہے کوئی نہیں جانتا۔ تو غلطی کر کے آدمی اس پہ ڈھٹائی کا مظاہرہ نہ کرے، توبہ کر کے اپنے آپ کو صحیح اور درست راستے پر لے آئے۔ پھر گھریلو ناچاقیوں کے بارے میں ایک حل پیش کیا گیا، یعنی شادی کا جیسے ذکر کیا گیا، اگر ناچاقی ہو جائے، اختلاف ہو جائے، انسان ہے کبھی ناچاقی ہو سکتی ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ کبھی بیوی کی طرف سے کوئی بات ہو جائے، طلاق 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 جیسے لوگ کہتے ہیں، یہ غیر شرعی انداز، غیر اخلاقی انداز، غیر مروت اور غیر شریفانہ اسلوب ہے۔ بلکہ قرآن کریم میں یہاں ایک اور طریقہ پیش کیا گیا۔ پڑھیے آیت 34 سورہ نساء، گھروں میں بیٹھ کر پڑھیے آیت 34، جس میں یہ اصول بتائے گئے کہ اگر ناچاقی ہو، پہلا طریقہ واعظ و نصیحت، افہام و تفہیم، آپس میں دونوں بیٹھ کر کول مائنڈڈ گفتگو کریں، ٹھنڈے طور پر میاں بیوی، لڑائی جھگڑے کی فضا کے بجائے، تاکہ ایک دوسرے کے پرابلمز، مسائل اور ایشو کو سمجھ سکیں۔ اسٹیپ نمبر 2، اگر یہ بھی کام نہ آئے تو گھر ہی میں رہیے، چاہے جسمانی تعلقات نہ رکھیے، تاکہ اسے بھی محسوس ہو اور آپ کو بھی محسوس ہو، اور اگر یہ بھی بات نہ بنے تب تھوڑی سی سختی بھی کرنے کی اجازت ہے تاکہ گھر ٹوٹنے نہ پائے۔ اگر یہ بھی نہ ہو، اس کے بعد اب قرآن میں کہا گیا کہ فیملی کے بڑے بزرگوں کو انوالو کرو، یعنی پہلے 3 مراحل خود آپ دونوں کو کرنے ہیں، اور یہ ناکام ہو جائیں تو جو ایسے لوگ جو بزرگ ہیں ان کو آپ انوالو کیجئے، ان سے مشورہ کیجئے، وہ لڑکے کو بھی بتائیں گے، لڑکی کو بھی سمجھائیں گے، آپس میں آپ کسی طریقے سے مفاہمت کی فضا پیدا کیجئے، ورنہ میاں بیوی کی عزت یہ بہت زیادہ اہم ہے۔ تھوڑی سی بات ہو گئی، گھر کے باہر آپ لے گئے اس بات کو، یہ درست نہیں ہے، پہلے خود حل کیجئے۔ وہ نہ ہو تو گھر کے بڑے بزرگ جو عقل مند ہوں، دونوں کے لیے مخلص ہوں، ان کی خدمات حاصل کیجئے۔ اگر وہ بھی ناکام ہو گئے تب جا کر طلاق کی بات آئے گی۔ دیکھتے رہیے پروگرام، ایک مختصر وقفے کے بعد حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ ودعائك وتلاوة كتابه۔ سب سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا فضائل رمضان کے تعلق سے، رمضان کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ رمضان کا معنی وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے ہم پر اپنی ایک عبادت جس کو فرض قرار دیا، روزوں کو رکھنا ہے۔ جیسے سورج کی تپش سے ریت گرم ہو جاتی ہے، تو رمضان کی تپش سے گناہ ختم ہو جاتے ہیں اور انسان اس مہینے میں نیکی کرتا ہے۔ اس کا ایک معنی رمضان ہے۔ بھوک اور پیاس کے وجہ سے جو پیٹ کی گرمی ہوتی ہے، شدت ہوتی ہے، اس کا ایک معنی رمضان ہے۔ اور ایک معنی یہ بھی کہا گیا ہے کہ اللہ کو راضی کرنا، خوش کرنا، بہت زیادہ ذکر اور اذکار کر کے، اس لیے کہ رمضان اللہ کے ذکر کا مہینہ ہے، رمضان مغفرت کا مہینہ ہے، رمضان گناہوں کی معافی کا مہینہ ہے، رمضان نیکی کرنے کا مہینہ ہے، رمضان بھوکے اور پیاسے رہنے کا مہینہ ہے۔ یہ رمضان کا ایک شرعی اصطلاح میں ہم معنی جو ہے لے سکتے ہیں۔ جانیے رمضان کے فضائل ایڈوکیٹ فیض سید سے ہر جمعہ، پیر اور منگل صبح 4 بجے اور رات 10 بجے صرف i+TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا، اور جس نے ایک انسان کو زندگی دی اس نے پوری انسانیت کو زندگی دی۔ وہ اسلام جو کسی معصوم کے قتل کی اجازت نہیں دیتا، کیا وہ دہشت گردی کی دعوت دے سکتا ہے؟ وہ نبی جس نے کبھی اپنی ذات کے لیے ظالموں سے بدلہ نہیں لیا، کیا وہ اپنے امتیوں کو انسانیت کی تباہی کا پیغام دے سکتا ہے؟ آتنکواد کا ورودھ، شیخ عبدالحسیب مدنی کے ساتھ ہر منگل رات 9:30 بجے صرف i+TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ اپنے DTH اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں۔ فری ٹو ایئر۔ ودعائك وتلاوة كتابه۔ ناظرین، وقفے سے پہلے ہم بتا رہے تھے کہ اگر ناچاقی ہو جائے میاں بیوی کے درمیان تو کس طرح سے اس کو حل کرنا چاہیے۔ اگر قرآن کریم کی تعلیمات پر ہم عمل کریں تو آپ خود محسوس کر رہے ہوں گے کہ ہر گھر، ہر خاندان کس طریقے سے پیار و محبت کی زندگی بسر کر سکے گا۔ لیکن ہمارا المیہ اور ٹریجڈی یہ ہے کہ ہم قرآن سے محبت کی بات تو کرتے ہیں مگر قرآنی تعلیمات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، نہ اس پر عمل کرتے ہیں۔ قرآن کریم پڑھنے کا یہی فائدہ ہونا چاہیے
کہ ہمیں معلوم ہو کہ آج کی تراویح میں کون سے اہم باتیں بتائی جا رہی ہیں، کون سے پیغامات دیے جا رہے ہیں، تاکہ اس پر ہم عمل کر کے اپنی زندگیوں کو منور کر سکیں۔ پھر ایک بات وضو، طہارت وغیرہ کے بارے میں بتائی گئی کہ اسلام ایک پاکیزہ دین ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کے ماننے والوں کے اندر بھی اسی طرح کی پاکیزگی پیدا ہو۔ تو اگر کسی وجہ سے آپ وضو وغیرہ نہیں کر سکتے تو تیمم کی اجازت دی گئی، جیسے آیت 43 کے اندر کہا گیا کہ تیمم کیا ہوتا ہے۔ تیمم دراصل وضو کا ایک متبادل ہے، آلٹرنیٹیو، کہ بعض اوقات پانی نہیں ہوتا اس لیے اسے مجبوراً تیمم کرنا پڑتا ہے، یا پانی ہوتا ہے مگر وہ پانی استعمال نہیں کر سکتا، مثلا کوئی بیمار ہے اور اس کو ڈاکٹروں نے منع کیا ہے کہ تم اگر پانی میں ہاتھ ڈالیں گے تو یہ نقصان ہو سکتا ہے، ایسی صورت میں پانی کا شارٹیج ہو یا پانی ہو لیکن آپ استعمال کرنے کی پوزیشن میں نہ ہو تو آپ تیمم کر لیں۔ اور تیمم صاف ستھری مٹی پر، یعنی جیسے ڈسٹ وغیرہ کہیں بھی، آپ بسم اللہ کر کے جو ہے اپنے ہاتھ اس پر مار دیتے ہیں اور اس کے بعد اپنے چہرے کو اور پھر اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو اس طرح سے کر لیں تو یہ تیمم ہو جائے گا۔ اور یہ تیمم وضو کی جگہ بھی ہے، غسل کی جگہ بھی ہے، یعنی اگر کوئی آدمی ناپاک ہو جائے، پانی نہیں ہے یا وہ استعمال نہیں کر سکتا، تب بھی وہ تیمم کرے گا، پاک ہو جائے گا۔ اسی طرح سے اگر کوئی آدمی حالت وضو میں نہ ہو تو بھی وہ تیمم کرے گا، پاک ہو جائے گا، اور اس کے بعد وہ سارے کام کر سکتا ہے جو باوضو آدمی کر سکتا ہے، یعنی نماز وغیرہ یہ ساری چیزیں وہ پڑھ سکتا ہے۔ یہ رعایت ہے دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ دین کتنا آسان ہے، کہ ہر آدمی کتنی آسانی کے ساتھ اور کتنی سہولت کے ساتھ اس پر عمل کر سکتا ہے۔ پھر یہودیوں کی ایک صفت کا ذکر کیا گیا آیت 46 میں کہ ان میں اپنی مقدس کتابیں اور احکامات کو تبدیل کرنے کا ایک رجحان تھا، یعنی اللہ کا ایک حکم ہوتا آپ اس میں اپنی مرضی لگا دیتے، کوئی چیز جائز ہے آپ ناجائز بنا دیے، کوئی ناجائز ہے اور آپ اس کو جائز کرنے کی کوشش کرتے۔ یہ تحریف کے مختلف انداز تھے جو یہودیوں میں رائج تھے، اور اسلام میں اس کی کسی کو اجازت نہیں دی گئی کہ آپ اپنی طرف سے کوئی چیز کو زیادہ کریں یا کم کریں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہم پابند ہیں شریعت کو ایز اٹ از تسلیم کرنے کے۔ یہودیوں کی تباہی، عیسائیوں کی تباہی کا ایک بڑا سبب ان کے پاس اوریجنل دین نام کی چیز باقی نہیں رہی۔ تورات بے شک اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے، مگر اوریجنل تورات اس وقت کہاں ملے گی آپ کو؟ تورات کے علاوہ انجیل، اوریجنل انجیل آپ کو کہاں سے ملے گی؟ انجیل پر کس طریقے سے عمل کر سکیں گے؟ تو تورات ہو یا انجیل، ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ کلام ہے، مگر اب جو بائبل آپ کے سامنے ہے کیا یہی تورات ہے؟ کیا یہی انجیل ہے؟ نہیں، تورات اور انجیل کی کچھ باتیں اس میں درج کی گئی ہیں، تو یہ دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ اور قرآن کریم اس کے مقابلے میں ایسا کلام ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی، کیونکہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لی ہے۔ پھر ایک اور عقیدے اور ایمان کی بڑی اہم بات بتائی گئی، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، وہ سارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، مگر کوئی شخص حالت شرک میں دنیا سے چلا جائے تو اس کی نجات نہیں ہو سکتی۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ حالت شرک میں جو مرے گا اس کے لیے مغفرت نہیں، اس کے لیے دعائے مغفرت کی بھی اجازت نہیں ہے، کیونکہ مغفرت کے دروازے مشرک کے لیے بند۔ مشرک کے لیے مغفرت کی صرف ایک شرط ہے، وہ یہ کہ مرنے سے پہلے اگر وہ توبہ کر کے اپنے شرک کو چھوڑ چکا ہے، حالت ایمان میں اس کی وفات ہوئی، تب تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، لیکن حالت شرک ہی میں مر گیا تو اس کے لیے دعائے مغفرت بھی نہیں کی جا سکتی۔ آیت 49 بہت اہم ہے، گھر کے ہر فرد کو یہ آیت یاد ہونی چاہیے کہ شرک کرنے کے بعد مشرک جو ہے اسی حالت میں اگر مرتا ہے تو اس کے لیے مغفرت نہیں ہے۔ اور پھر جہنم کا عذاب یہ ہلکا عذاب نہیں، بلکہ ایک آیت جو آگے پیش کی گئی سورہ نساء کی آیت 56، اس میں کہا گیا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، کہ اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے، جب جہنم میں پھینک دیا جائے گا تو اللہ نے یہ سسٹم مقرر کر رکھا ہے، پھر سے کھال دوبارہ سے چڑھا دی جائے گی تاکہ دوبارہ ان کو عذاب ہو، پھر عذاب، پھر عذاب، پھر عذاب، یہ سلسلہ ہمیشہ چلتا رہے گا۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ایک بار جہنم میں پھینک دیا گیا اور جل کر راکھ بن گئے پھر عذاب ختم ہو گیا، نہیں، بلکہ یہ عذاب کا سلسلہ چلتا رہے گا، حال کو تبدیل کیا جاتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اس عذاب سے سب کو محفوظ رکھے۔ پھر آیت 58 میں ایک حکم دیا گیا
इन्न अल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा, कि तुम्हारे लिए ये ज़रूरी है कि अमानत अमानतदारों के हवाले कीजिए। खाइन लोगों के हवाले, बेईमान लोगों के हवाले करना, इसमें आप भी मुजरिम बनेंगे। इसी तरह से लोगों के दरमियान फैसला किया जाए, इंसाफ के साथ किया जाए। यहाँ एक वाक़या याद आ रहा है, बहुत तारीख़ी वाक़या है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सन 8 हिजरी में मक्का फतह होने के बाद काबतुल्लाह में तशरीफ़ ले गए। उस ज़माने में रिवाज था कि उसके चाबी उठाने वाला एक कबीला ख़ानदान होता, काबतुल्लाह की चाबी उन्हीं के घराने में होती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे वो चाबी ली, आप अंदर तशरीफ़ ले गए और जो कुछ आपको अंदर नमाज वगैरह जो भी अदा करनी थी वो उसके बाद जब आप वापस तशरीफ़ लाए, हर एक सहाबी की ख्वाहिश थी कि ये चाबी हमारे हवाले की जाए, क्योंकि जानते थे जिसके हवाले ये चाबी की जाएगी उसके लिए ये बड़ा एजाज़ होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, जिससे मैंने चाबी ली है, कहाँ है वो? उस्मान बिन तलहा, बनु शैबा से इनका ताल्लुक़ था। तो वो आगे बढ़े, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको चाबी दी और उस मौके पर आपकी ज़बान मुबारक से एक बात निकली। ये समझिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत क्या है कि तुमसे वही ये चाबी लेगा जो फासिक हो। कौन बनेगा फासिक? अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान का ये नतीजा हुआ, आज 1400 साल गुजर गए मगर चाबी काबतुल्लाह की उसी घराने में चली आ रही है, उसी खानदान में चली आ रही है। हत्ता कि आज भी जिम्मेदारों को अगर काबतुल्लाह के अंदर जाना हो, उन्हीं को कहा जाता है वही आकर उसको खोलेंगे तब ये अंदर जाएंगे। अल्लाह ताला ने इस खानदान को क्या एजाज़ अता फरमाया कि काबतुल्लाह की चाबी के ये निगरान और मुहाफिज बने। फिर उसमें एक और बात आगे बताई जा रही है आयत 59 में, और ये आयत और इस मफ़हूम को मुख्तलिफ जगहों पर जिक्र किया गया। आयत नंबर 64, 65 और 80, इसमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत का हुक्म दिया गया। पहली आयत में कहा गया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम, अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह के रसूल की इताअत करो, और जो जिम्मेदारान हैं उनकी इताअत और फरमा बरदारी भी करो। मगर जो जिम्मेदार हैं यानी उलुल अम्र, उनकी बात कंडीशनल मानी जाएगी, मशरूत। अगर कोई बात वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक करेंगे, कबूल कीजिए, साथ दीजिए, ताउन कीजिए। और अगर कोई बात कुरान और सुन्नत के खिलाफ हो तो कहा जा रहा है कि आप कुरान और सुन्नत की तरफ लौटिए, यानी अल्लाह और उसके रसूल की इताअत बगैर किसी शर्त के, और मखलूक की इताअत शर्त के साथ, यानी खैर के कामों में, अच्छी चीज़ों में आप इताअत करें, शर की चीज़ों में इताअत ना करें। और फिर उसके बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फरमा बरदारी का हुक्म ताकीद से दिया जा रहा है कि तुम्हारी नजात रसूल की इताअत में, तुम्हारी फलाह रसूल की पैरवी करने में। और हत्ता कि यहाँ तक कहा गया, मन युति रसूल फ़क़द अता अल्लाह, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करे गोया उसने अल्लाह ताला की इताअत की, यानी रसूल की इताअत इक्वल है अल्लाह की इताअत के। क्यों? इसलिए कि रसूल अपनी तरफ से कोई बात नहीं कहते जब तक कि अल्लाह की तरफ से वही ना आ जाए। रसूल का काम पहुंचाना है, अल्लाह की बात को बंदों तक पहुंचाना। रसूल की बात का इनकार गोया के अल्लाह की बात का इनकार हुआ, और रसूल की बात पर अमल करना गोया अल्लाह ताला की बात पर अमल करना हुआ। तो जो लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर अमल नहीं करते, आपकी इताअत और फरमाबरदारी नहीं करते, उन्हें सोच लेना चाहिए कि वो किसकी नाफरमानी कर रहे हैं, और क़यामत के दिन उनको शफाअत कैसे मिल सकती है, जिसका आगे भी जिक्र किया जा रहा है। ये शफाअत का जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौका दिया जाएगा, आप खास तौर पर शफाअत फरमाएंगे उन मोमिन लोगों के बारे में जो तौहीद को मानते रहे, तौहीद पर उनकी वफात हुई, लेकिन बशर होने की वजह से गलतियां और खताएं हो गईं। अल्लाह ताला उनकी गलतियों और खताओं को माफ़ करने वाला है। फिर उसके बाद मेल मुलाकात के आदाब कुछ बताए गए। देखिए कुरान में क्या क्या बातें बताई जा रही हैं, ज़रा पढ़ने की तो कोशिश कीजिए। आयत 86 में एक बात कही गई, वइज़ा हुय्यितुम बितहिय्यतिन फहय्यू बिअहसन मिनहा और रुद्दूहा, जब एक दूसरे से मिलो तो क्या करो? हेलो, हाय। ये नहीं, बल्कि कुरान में कहा जा रहा है कि जब आपस में मुलाकात करो सलाम करो, अस्सलामु अलैकुम। ये दुआ है, ये रहमत का जरिया, ये बरकत का जरिया है। क्या मालूम कबूलियत का वक्त हो, आप अपने बच्चों को सलाम करें, अल्लाह ताला उसकी वजह से उन पर सलामती, रहमत और बरकत नाजिल फरमाए। बच्चे आपके लिए सलाम करें, आप पर रहमत और बरकत नाजिल हो। बहुत सारे लोग खुद अपने घर में सलाम नहीं करते, फोन आप उठाइए, हेलो का रिवाज चल पड़ा, सलाम का क्यों नहीं? आप सलाम क्यों नहीं करते?
سلام کرنے میں کیوں تردد ہو رہا ہے؟ اسی طرح کہا گیا کوئی آدمی سلام کرے تو جواب دینا ضروری ہے، اور وہ بھی کوشش کریں کہ سلام جیسے کرے اس سے بہتر انداز سے جواب دیجئے۔ اگر کوئی السلام علیکم کہتا ہے، آپ وعلیکم السلام ورحمت اللہ بھی کہیں اس کو، اور اگر دل اتنا تنگ ہے، اتنا نہیں کہہ سکتے، تو کم سے کم اتنا تو کہہ دیں جتنا وہ سلام کر رہا ہے۔ تو یہ محبت اور پیار اور دعا اس کو عام کرنے کا ذریعہ ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ دیکھیے اسلام کتنا پاکیزہ دین ہے۔ پھر اس کے بعد 5ویں پارے کے آخری حصے میں ہجرت کا ذکر کیا گیا کہ ہجرت اللہ کے دین کی بالادستی اور سربلندی کے لیے، اگر آپ کے لیے بہترین سے بہترین جگہ بھی ہو، آپ اس کو چھوڑ سکتے ہیں اور چھوڑیے، مگر اللہ کے دین کو نہ چھوڑیے، اللہ کے دین پر کوئی آنچ آنے نہ دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ جو دنیا کی مقدس ترین سرزمین ہے، اگر وہاں رہ کر آپ نے محسوس کیا دین کا کام نہیں ہو سکتا، مکہ چھوڑ کر آپ روانہ ہو گئے۔ تو عظمت اصل میں آپ کے دین کی ہے، ایمان کی ہے، اس کو برقرار رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا۔